بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ غار ہرا کے باہر چند ساعتیں عورتیں اور مرد اندر جا رہے تھے۔ اندر جاتے ہیں، واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ باہر لمبی لائن ہے۔ میرا ارادہ ابھی اندر جانے کا نہیں ہے۔ میں باہر بیٹھا ان پتھروں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے لمس اپنے آپ کو گرما رہا ہوں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ آ جائے، وہ تصور آ جائے، وہ منظر آ جائے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آتے تھے۔ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں، رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ الگ پڑھ رہے ہیں، پتھروں کو دیکھ رہے ہیں، بغور ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ سب یہاں آ کر خوش ہیں۔ یہاں آنا کوئی آسان بات نہیں، قسمت والا اور ہمت والا آتا ہے۔ کتنے عظیم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنے اول و اعظم تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آنکھیں بند کر کے تصور کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے بے آب و گیا پہاڑوں، سنگلاٹ چٹانوں میں گزرتے ہوئے اور کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آتے تھے۔ اب تو حرم کے کرب و جوار میں عمارتیں ہیں، سڑکیں ہیں، اس وقت تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنگلاٹ اور پتھریلے پہاڑوں پر چل کر غار ہرا تک پہنچتے تھے۔ حیرانگی ہو رہی ہے، رشک آ رہا ہے، بوڑھی عورتوں اور بوڑھے مردوں پر جو ہمت کر کے جہاں جبل نور پہ پہنچے ہیں۔ چند ساعتیں ادھر گزارنے کی خواہش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا کی جگہ پہ جسم کا کوئی حصہ لگ جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا رشتہ محبت کا ہے، پیار کا ہے، جذبے اور جنون کا ہے۔ اس لیے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا ہیں، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں، جن جن راہوں سے امام الانبیاء گزرے ہیں، جن جن راستوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا لگے ہیں، وہ وہاں پہنچنے کے خواہش مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا کو دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھوں میں بسانا چاہتے ہیں۔ غار ہرا کے دیدار کے لیے کٹھن راستے اور انتہائی خطرناک بلندی کے باوجود جہاں کثیر تعداد میں زائرین موجود ہیں، اندر جانے کے لیے ابھی تک لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے، شوق ہے، جذبہ ہے کہ وہ جلدی جلدی سب سے پہلے اندر جائے، کچھ لمحے اس متبرک جگہ، ان عظیم پتھروں کے بیچ گزارے۔ اس جگہ نور ہی نور ہے، یہ جلال اور کمال والے پہاڑ ہیں، نور اور نورانیت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت اور سکینہ کا ڈائریکٹ نزول ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑی بہت دھکم پیل بھی ہے، شور اس لیے ہے کہ سب درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ سب کی ایک ہی کوشش ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ اندر ہو جائیں، چند سیکنڈ کے لیے، چند ساعتوں کے لیے، تھوڑے لمحوں کے لیے اس جگہ کو دیکھ لیں، ان پتھروں پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، ان پتھروں سے اپنے جسم کو مس کر کے منور کر لیں۔ یہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ جہاں ایک پتھر اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنے جلال اور کمال والا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے یہاں پہنچایا ہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، مگر آنے والوں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے والی جگہ کا دیدار کرنے والوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ بوڑھی عورتیں بھی آ رہی ہیں، بوڑھے مرد بھی، جوان بھی۔ ایک بڑی عورت پہاڑ کے عین اوپر بیٹھ کر دعا مانگ رہی ہے، التجا کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج رہی ہے۔ ابھی ابھی ایک بلی ادھر سے گزری ہے، اسے پچکارا، بلایا، آنکھ بند کر کے دیکھا، لیکن چپکے سے چلی گئی۔ شاید یہ انہی بلیوں کی نسل سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی۔ یوں یوں شام کا وقت ہو رہا ہے، آنے والے زائرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی یہاں اوپر پہاڑوں پر چڑھ کر نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کوئی پتھروں کو چوم رہا ہے،
کوئی ان راستوں کو، ان پہاڑوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے یہاں آنے کی توفیق دی۔ یہ سطریں بھی عین جبل نور کے سائے تلے غار ہرا کے سامنے بیٹھ کر لکھی جا رہی ہیں۔ چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آیا کرتے تھے، ٹھہرا کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ اسی جگہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا۔ قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ لوگ جان کی پرواہ کیے بغیر چوٹی پر چڑھ رہے ہیں۔ غار ہرا کے اندر جانے کی باری پتہ نہیں کب آئے گی، مگر یہاں آنے کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ نے غار ہرا تک آنے کی جو دل میں آرزو تھی وہ پوری کر دی۔ امام الانبیاء جب غار ہرا آیا کرتے تھے تو نہ سڑکیں تھیں نہ راستے تھے۔ اب تو نیچے سے اوپر آنے کے لیے 1300 سے زیادہ سیڑھیاں ہیں۔ راستے میں جگہ جگہ پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، افریقی ممالک کے لوگوں کی دکانیں ہیں جہاں سے پانی، جوس اور چائے مل جاتی ہے۔ آرام کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے خاصی دیر ہو گئی۔ اندر جانے کے لیے ابھی لمبی لائن ہے۔ غار ہرا تک آنے کے لیے بیچ میں سے راستہ آتا ہے۔ وہاں بڑے بڑے پتھروں کے اوپر کسی نے چھت ڈال دی ہے۔ متنصر حسین تارڑ نے غار ہرا میں ایک رات کے عنوان سے جو کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ یہاں ایک بنگالی رہتا تھا، ایک بنگالی بابا رہتا تھا جو رات کے وقت ٹارچ سے لوگوں کو گائیڈ کرتا تھا، بتاتا تھا کہ غار کون سی ہے، آپ نے کس جگہ سے اندر جانا ہے۔ یہ پر اسرار بابا اشاروں کی زبان سمجھتا تھا، بولتا کچھ نہ تھا۔ اب وہ وہاں نظر نہیں آ رہا۔ شاید یہ اس کا بیٹا ہے جو سب کو گائیڈ کر رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی اندر جائیں اور باہر آئیں تاکہ ہر آنے والے کو اندر جانے کا موقع مل جائے۔ غار ہرا میں چند ساعتیں۔ غار ہرا کے عین سامنے جبل نور کے سائے میں بیٹھے ہوئے یہ لائنیں لکھتے ہوئے دل و دماغ میں خوشی اور مسرت کے جذبات ہیں۔ دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا جہاں لگے تھے، جن راہوں پہ، جن پتھروں سے ان کا جسم مبارک لگا تھا، وہاں چلنے کی، رکنے کی، بیٹھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اندر ابھی جانا ہے، اس جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ بڑا ہی خوشگن، متاثر کرنے والا روحانی منظر ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے تنگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ کمزور دل راستے سے ہی پلٹ جاتے ہیں، مگر قربان ان بوڑھے مقدس انڈین، ترکش، افریقی اور پٹھان بابوں اور بڈھی ماؤں کے جو اوپر سے ہو کر آئے تھے اور راستے میں تسلی دیتے رہے کہ پریشان نہ ہوں کہ بلکہ اوپر ضرور جائیں۔ یہ موقع، یہ دیدار کبھی کبھی نصیب آتا ہے۔ غار ہرا تک لازمی جائیں۔ ابھی آدھا راستہ طے نہ ہوا تھا کہ ایک پٹھان اوپر سے آ رہا تھا۔ اکھڑا ہوا سانس دیکھ کر کہنے لگا، بھائی ہمت کرو، تھوڑا سفر باقی ہے۔ غار ہرا تک پہنچنے کے لیے 1300 سے زیادہ آڑی ترشی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، مگر ان پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ ذرا سی لغزش نیچے پہنچا سکتی ہے۔ مشکل راستہ ہے، چڑھائی ہے، مگر جذبہ جنوں تھا، شوق تھا، وہ جو جہاں لے آیا۔ لوگ جان کی پرواہ کیے بغیر جبل نور کے اوپر چڑھ کے غار ہرا کی چھت والے پتھر پہ کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے ہیں۔ ابھی ایک افریقی نوجوان اوپر گیا ہے اور غار ہرا کے عین اوپر پتھر کی نکڑ پہ کھڑا 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ دل جمی سے نفل پڑھ رہا ہے، ذرا سا بھی خوف یا ڈر نہیں کہ ذرا سی لغزش دور نیچے گرا دے گی اور پھر ہڈیاں بھی نہ ملیں گی۔ عورتیں بھی آئی ہیں، نوافل پڑھ رہی ہیں، اللہ کو یاد کر رہی ہیں، درود و سلام پڑھ رہی ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ عصر کی اذان ہو گئی۔ یہاں بھی رقص ابلیس جاری ہونے کو تھا۔ ابلیس این لائن کہیں پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہاں بھی پہلے جانے کے چکر میں کچھ لوگ آپس میں دھکم پیل کر رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کی پرواہ کیے بغیر اندر داخل ہو کر نوافل کی نیت کر لیتے ہیں، جس پر باہر والے بولتے رہتے ہیں، جلدی کریں، باہر آئیں، ہم بھی عقیدت رکھنے والے ہیں، پہاڑوں کو عبور کر کے آئے ہیں، زیادہ دیر اندر نہ رہیں، سب کو موقع دیں۔ عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، اندر جانا ہے تو لائن میں کھڑے ہو جائیں، لوگ آتے جا رہے ہیں۔ یوں شام ہو رہی ہے، زائرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طارق شاہ لوگوں کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اصل کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کریں تو پہلے یہی عشق رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے اپنانے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔
دل کو تھام لیا ہے، سانسوں کو قابو میں کر لیا ہے، انگ انگ اور جسم کے روئے روئے سے خوشی ٹپک رہی ہے۔ آس پاس کے پتھروں سے نور کی شعائیں نکلتی نظر آ رہی ہیں، پاؤں ننگے ہیں، اشاک کی لائن لگی ہوئی ہے، باری آنے والی ہے، مگر میں راستے کے پتھروں کو دیکھ رہا ہوں، ان پہ غور کر رہا ہوں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی تلاش میں ہے، ایک ایک پتھر میں ہاتھ پھیر رہا ہوں، کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا ہوں گے۔ ابھی اندر جانا ہے، مطمئن دل اور روح کی تازگی کے ساتھ۔ اس غار ہرا میں پہاڑوں کے بیچوں بیچ اس عظیم گزرگاہ سے گزر کر اس جگہ چند لمحے، چند ساعتیں گزارنی ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ غار ہرا میں آ کر حسن نثار کی نعت کے شعر پھر یاد آ رہے ہیں۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا، اور تیرا رستہ دیکھا ہوتا، مجھ کو خالق بناتا غار حسن، اور میرا نام بھی ہرا ہوتا۔ انہی پتھروں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، سستایا کرتے تھے۔ اس جگہ اندر جانے کا موقع ملنے والا تھا، اگلا ساتھی گیا، اس کا دل اٹھنے کو نہیں کر رہا۔ موقع غنیمت جانا، 2 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دی۔ نفل پڑھتا جا رہا ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، شوق سے لائن میں کھڑا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ والے پتھروں کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے نظر آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نظر آ رہا ہے، فرشتے کی آوازیں محسوس ہو رہی ہیں، پہاڑ لرزتے ہلتے جبرائیل کے پروں تلے دبتے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف روشنی اور نور ہے، پہلی وحی کی آمد ہے، اندر جانے والا راستہ مقدس ہے۔ میں تو آس پاس کے پتھروں کو دیکھنے سے مستغرق ہوں، ڈوبا ہوا ہوں، سوچتا جا رہا ہوں، دیکھتا جا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے پر تلاش کرتا جا رہا ہوں۔ ان پتھروں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استراحت فرمائی تھی، جبرائیل کے پر جبل نور کے کس حصے سے ٹکرائے تھے، آخر وہ وقت آ گیا، اندر جانے کا موقع مل گیا، اندر جھک کر جانا پڑتا ہے، بیٹھ کر احتیاط سے نفل داخل ہونا پڑتا ہے، ویسے بھی ادب کی احترام کی جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے استراحت ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹھک ہے، غور و فکر کی جگہ ہے، بیٹھ کر جھک کر عقیدت سے آنکھیں جھکا کر ہولے ہولے آہستہ آہستہ پھونک پھونک کر اندر داخل ہونے کی جسارت کی، جسم کو سکیڑ کر سمیٹ کر اور شعوری کوشش کر کے کہ جسم کے سارے حصے اندر جانے والے راستے کے پتھروں سے مس ہوں، اللہ کا نام لے کر اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اندر داخل ہوا۔ غار ہرا کو دیکھ کر سکتہ سا طاری ہو گیا، اندر روشنی، نور، نورانیت، روحانیت نظر آئی، ایک ایک پتھر کو غور سے دیکھا، ایک پتھر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش پا کی خوشبو آنے لگی، بدن کے بال کھڑے ہو گئے، جسم کے روئیں روئیں اور انگ انگ سے خوشی ٹپکنے لگی۔ یہ کتنی عظیم غار ہے، یہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسیرا ہوتا تھا، جہاں آ کر اپنی بے بسی، کم مائنگی کا احساس دو چند ہو گیا۔ اللہ نے اس عاجز گناہگار خطاؤں کے پتلے مسکین بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ہرا میں پہنچا دیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن کی جگہ پہنچا دیا، صبر کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، بہت کچھ کہنا تھا، دعائیں مانگنی تھی، سب کچھ بھول گیا، فراموش ہو گیا، غار ہرا ہے یا میں ہوں، میں ان پتھروں کے درمیان میں ہوں، ان لمحوں کو، ان ساعتوں کو، ان چند سیکنڈوں کو، ان گھڑیوں کو دل میں بٹھا رہا ہوں اور دماغ میں محسوس کر رہا ہوں، ان پتھروں پہ ہاتھ پھیرتا جا رہا ہوں، عقیدت سے، احترام سے، ہولے ہولے پیار سے ان پتھروں پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں، نظریں دوڑاتا جا رہا ہوں، شعوری طور پر اپنے بدن کو غار کے پتھروں سے مس کر رہا ہوں، تاکہ ان پتھروں کا لمس جسم پہ لگ جائے، یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لگا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین درود شریف کی شکل میں پیش کیا، سب کو کہا درود پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز کی نیت کی، دوران نماز بھی نظریں غار ہرا کے اندر پتھروں کا طواف کرتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا تلاش کرتی رہی، جلدی جلدی نفل پڑھ لیے، پتھروں کو دیکھا، بار بار دیکھا، 2-3 بڑے پتھروں کی اور سے ہوا آنے کا راستہ ہے، بمشکل ایک آدمی آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، سستا سکتا ہے یا لیٹ سکتا ہے،
پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جلدی کریں، باہر آئیں، تھوڑا سا اور رہنے دیں، چند ساعتیں اور گزارنے دیں۔ ابھی تو میں نے کچھ نہیں دیکھا، ابھی تو حسرت باقی ہے، ابھی تو دل بھرا نہیں، مگر واپس آنا تھا، دوسروں کو موقع دینا تھا۔ غار ہرا کو آنکھیں کھول کھول کر دوبارہ دیکھا، غور سے دیکھا، نظریں جما کر دیکھا، چشم تصور سے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، سستا رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ہلچل سنائی دیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے ہیں۔ فرشتہ اندر آ گیا ہے، پہلی وہی آ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اٹھ رہے ہیں، غار سے نکل کر اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ واپسی کی راہ لی، غار ہرا سے نکل کر غار ہرا کے سامنے ڈیرا جما لیا، تاکہ غار ہرا میں اندر جانے کے سارے راستوں کو، ان سارے پتھروں کو میں دوبارہ دیکھ لوں، ان کے عکس کو دماغ کے کھانوں میں فیڈ اور سیو کر لوں۔ یہ مقدس پتھر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے تو ضرور لگے ہوں گے۔ مکہ میں بہت پہاڑ ہیں، سارا مکہ پہاڑوں میں گرا ہوا ہے، مگر اللہ نے اس پہاڑ کو، اس جبل نور کو عظمت دینی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آنا تھا اور پھر وحی کا مبارک نزول جہاں ہونا تھا۔ غار ہرا میں اللہ نے اس خاص کار اور عاجز بندے کو ایک اور اعزاز بخشا۔ غار ہرا میں اذان اور نماز۔ عصر کا وقت ہو گیا، غار ہرا کے عین سامنے جبل نور پہ کھڑے ہو کر اذان دی۔ اذان دیتے دیتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مجھے ایسے لگا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے نکلے ہیں، پہلی وحی آ چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، جب اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ آس پاس کے جبل نور کے سارے پتھر اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ شاید یہ اذان اپنا کام بنا دے، اس کے صدقے اللہ بخش دے۔ اذان کے بعد جبل نور پہ غار ہرا کے عین سامنے عصر کی جماعت کرانے کی سعادت بھی ملی۔ اللہ نے کتنی مہربانی کی، کتنی بڑی سعادت بخشی۔ جبل نور پہ اذان کی سعادت اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار میں جانے والی گزرگاہ پر عصر کی جماعت کی سعادت ملی۔ جبل نور پہ بلیاں بھی پھر رہی ہیں، ایک بلی کو شاہ صاحب نے پچکارا تو آ کر ان کی گود میں بیٹھ گئی۔ جب جبل نور سے واپسی کا سفر ہے، اگرچہ واپس جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ غار ہرا سے واپسی۔ غار ہرا کو واپس جاتے ہوئے بار بار دیکھا، ان پہاڑوں کے خالق اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس نے ان پہاڑوں کو جلال اور کمال بخشا اور ہمیں یہاں آنے کی ہمت اور توفیق بخشی۔ چڑھائی کی نسبت اتروائی آسان ہے، پھر بھی 1300 سیڑھیاں اترنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ واپس آتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ پھوک آڑی ترشی سیڑھیاں ہیں، جن پہ توازن برقرار رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ واپس آتے ہوئے راستہ میں اوپر جانے والوں کا حوصلہ بڑھایا، جیسے مختلف مقامات پر اوپر جاتے ہوئے واپس آنے والوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا تھا، شاباش دی تھی، ہمت کرنے کو کہا تھا۔ غار ہرا کا یہ سفر ساری زندگی یاد رہے گا، اگرچہ واپسی پر جسم تھکاوٹ اور تھکن سے چور ہے، انگ انگ دکھ رہا ہے۔ جو اطمینان اور سکون غار ہرا جا کر ہوا ہے، اس کا جواب نہیں۔ چڑھنے میں 1.5 گھنٹہ لگا تھا، مگر واپسی میں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ پھر بھی آہستہ آہستہ چلتے کئی مقامات پر ٹھہر کر واپس اترے، تقریباً 1 گھنٹے میں اوپر سے نیچے پہنچ گئے۔ اترتے ہی ٹیکسی میں حرم پہنچے، مغرب کی نماز حرم میں ادا کی، اللہ کا خاص شکر ادا کیا جس نے آج غار ہرا تک پہنچنے کی ہمت اور توفیق دی۔ مغرب کے بعد عشاء تک حرم میں وقت گزارا اور عشاء کی نماز حرم میں ادا کر کے واپس رحاب الروضہ آئے۔ آتے ہی ظفر اقبال اور صابر بیگ صاحب نے بتایا کہ صبح سے مریض آتے جا رہے ہیں، ہم نے سب کو عشاء کے بعد کا ٹائم دیا ہے، اس لیے ابھی لیٹنے کی کوشش نہ کریں۔ مریضوں کی آمد و رفت جلد ہی شروع ہو گئی، چیک اپ کر کے دوائیں دیں، مریضوں کی آمد کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ ھذا بالجرج جبل سور ہے، اتریں اور مجھے ریال دیں۔ عربی ڈرائیور نے سامنے حد نگاہ تک پھیلے سور کے پہاڑ کے نیچے گاڑی اتاری اور دور اشارہ کر کے کہا کہ ھذا جبل سور، وہ سامنے سور پہاڑ ہے۔ بلال بھائی نے کہا، صدیق
دوست ہم نے تو اوپر اوپر اور اوپر جانا ہے۔ بلال بھائی نے یوپی کو مزید لمبا کر کے عرب ڈرائیور کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹوٹی پھوٹی عربی یاد کر کے ہم نے بھی غار سور کا ذکر کرنے کی کوشش کی۔ عرب ڈرائیور جبل سور کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھراتا رہا، پریشان ہو گیا۔ اجنبیوں کی بات اسے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ غار سور مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے 4 بجے کا وقت، آس پاس کوئی نہیں۔ آخر ایک بندہ مل گیا۔ شیخ دوڑا دوڑا گیا، اس بندے سے بات کی، واپس آیا، پوچھا، معلوم ہوا، کہنے لگا انشاءاللہ گاڑی موڑی اور 3 منٹ میں منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ غار ہرا دیکھ لی، جی بھر کر دیکھی، ایک ایک پتھر کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو دیکھا، محسوس کیا، پتھروں کو پیار کیا، ان پتھروں پہ ہاتھ لگا کر ان سے اپنے جسم کو مس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی خوشبو محسوس کی۔ ہرا کے متبادل پہاڑوں اور ان سے اٹھنے والے مٹی کے ذرات کو اپنے آپ میں بسا لیا، بلکہ غار کے اندر جا کر تو ایسے لگا کہ اپنا وجود کوئی نہیں، بس میں بھی ایک ذرہ ہوں جس کے کروڑوں اربوں ذرات میں شامل ہوں۔ دل خوش ہو گیا۔ ایک اور عظیم اور متبرک پہاڑ ہے، ایک اور غار ہے، یار کی غار ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ہے۔ اللہ اللہ کیا شان ہے یار کی، کس کا یار، کس کا ساتھی۔ قرآن نے کس کو ساتھی صاحب کا خطاب دیا، ساری دنیا ایک طرف، یار کا ساتھی ایک طرف، غمگسار ساتھی، مشکل وقت کا ساتھی، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ہجر کے ساتھی، مشکل سفر میں خود ساتھ لیا، کسی اور کا نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اونچے لمبے کٹے پھٹے جبل سور کے پہاڑ آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ بھی قسمت والے پہاڑ ہیں۔ یہیں کہیں جبل سور سے گزر کر ان پتھروں پہ چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اپنے یار کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازم و ملزوم تسلی دینے والا ساتھی۔ قرآن میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو نبی کو کوئی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، اور وہ دونوں شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں چھپے ہوئے تھے، اور نبی اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سکون اور اطمینان نازل فرمایا اور اندیکھ لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات مٹی میں ملا دی، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلند و بالا رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ہجرت کے عظیم سفر کے نقش قدم پر رات کی تاریکی گہری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر سورہ یاسین کی آیت مبارک، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، کی تلاوت کرتے ہوئے تلواروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ سفر کا سامان باندھا گیا اور دونوں مبارک ہستیاں گھر کے پچھواڑے سے نکل کر یثرب جانے والے راستے کی مخالف سمت میں واقع غار سور کی طرف روانہ ہو گئیں۔ حکمت عملی یہ طے پائی کہ 3 روز تک اسی غار سور میں قیام رہے گا، یہاں تک کہ پیچھا کرنے والے دشمن تھک ہار کر نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ وہی پہاڑ ہیں، وہی راستے ہیں، وہی پتھر ہیں۔ جبل ہرا کے پتھر بھی جلال اور کمال والے تھے، جبل سور کے پتھروں میں بھی جلال اور کمال ہے۔ صبح 4 بجے شفیق الرحمان بلال اور خاص کر غار سور جانے کے لیے نکلے، اگرچہ غار ہرا جانے کی وجہ سے کل سے تھکاوٹ تھی، بدن تھکن سے چور تھا، بدن کا انگ انگ دکھ رہا تھا، مگر غار سور جانے کے خیال کی وجہ سے ساری رات نیند نہ آئی اور تھکاوٹ اور کربٹیں بدلتے بدلتے صبح کے 4 بج گئے۔ بلال سے رابطہ کیا، شفیق الرحمان سے بات ہوئی، دونوں پرجوش ساتھی تیار تھے، ٹیکسی ڈرائیور جلدی سے لے آیا۔ یہ سور کے پہاڑ ہیں، گاڑی سے اتریں اور کرایہ دیں۔ بھائی ہم نے غار سور جانا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ مگر آپ نے جبل سور کہا تھا، سامنے حد نگاہ تک جبل سور ہے۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں بتانے کی کوشش کی، اس نے گاڑی کے ادھر اور چکر لگائے، کسی سے پتہ پوچھا اور بڑے جذبے سے کہا، اب مجھے راستے کا پتہ ہے، غار سور کے راستے میں ایک کھڑا مسجد پہ تہجد کے نوافل ادا کیے،
ساتھ ترکی، پاکستان، انڈیا وغیرہ کے لوگ تھے۔ دور سے لوگ چینٹیوں کی طرح رینگتے اوپر چڑھتے نظر آ رہے تھے۔ ابھی پون نہیں پھوٹی، آدھے سے زیادہ راستہ طے ہو چکا تھا۔ مکہ کا راستہ چمکتا دھمکتا، مسکراتا، خوابیدہ آنکھیں کھولتا شہر نظر آ رہا ہے۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے، تصور میں نہیں آ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہاڑوں پر چل کر یار غار کے ساتھ کیسے یہاں تک آئے۔ دشمن اندھے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر پر اٹھا لیتے۔ اللہ اللہ کیا منظر ہوگا! نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی طاقت اور ہمت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بھاگ رہے ہیں تاکہ دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو جائیں۔ چار بے آب ہو گیا۔ پتھریلے اونچے لمبے پہاڑ، دو جہانوں کے سردار مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آ کر پہاڑوں میں سے گزرتے ہوئے کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جبل سور پہ آئے ہیں، اور وہاں سے پتھروں کے اوپر سے ہوتے ہوئے غار سور میں یار کے غار کے ساتھ 3 دن قیام فرمایا تاکہ دشمن کی نظروں سے اوجھل رہیں۔ سارا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کیا گیا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک لمحے میں، ایک ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں مکہ سے مدینہ پہنچا دیتے، مگر امت مسلمانوں کو ایک سبق دینا تھا، سمجھانا تھا کہ دشمن سے لڑائی ہو اور دشمن تعداد میں بھی زیادہ ہوں تو ایک حکمت عملی اپنانا پڑتی ہے تاکہ دوبارہ دشمن کو سبق سکھائیں۔ جان بچانا، دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور صحیح کرنا فرض ہے۔ یہ سب کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ ساتھ دیتے ہیں۔